سوال جنم لیتا ہے، اتنے سال گزر گئے، اب بھی غم ایسے کیوں مناتے ہو؟ شہدائے بدر کا غم ایسے نہیں منایا جاتا، شہدائے احد کا غم ایسے نہیں منایا جاتا۔ دوسرے امام ہیں جو دنیا سے چلے گئے، جس شہید کے شہید ہونے پہ عام الحزن نام رکھا گیا، سید الشہداء جناب حمزہ، اس کا غم ایسے نہیں منایا جاتا۔ غم حسین میں ایسی کون سی چیز ہے کہ ہر سال غم امام حسین منایا جائے؟ کسی بھی شہید کے غم کو اس طرح نبی نے یاد نہیں کیا جس طرح حسین کے غم کو یاد کیا۔ کسی بھی شہید کے شہید ہونے سے پہلے اس کی شہادت کی خبر ایسے نہیں دی جیسے رسول نے حسین کے آنے کی خبر دی۔ بی بی ام سلمہ کو مٹی کا دینا اور بتانا جب کربلا میں میرا نواسہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی۔ کسی بھی امام کے روزے کی سرزمی کی مٹی پر سجدہ کرنے کا وہ ثواب نہیں ہے جو خاک کربلا کا ہے، نہیں ملتا۔ ائمہ تو اور بھی ہے نا، حسین ابن علی کی خصوصیت ہے جو نبی نے بھی خصوصیت دی، جس خاک کو خاک شفا بولا گیا۔ کسی بھی امام کی زیارت اس طرح نہیں وارد ہوئی جس طرح امام حسین کی ہوئی۔ زیارت اربعین امام حسین مخصوص اہل بیت نے زیارت کو پڑھا ہے۔ کسی بھی امام نے بیمار ہوتے کسی کی قبر کے لیے جملے نہیں کہے جو امام حسین کے لیے کہے۔ کہ راوی کہتا ہے امام ہادی جب بیمار ہوتے تھے ایک بندے کو بلایا، اسے پیسے دیے اور کہا کہ جا کربلا میرے جد حسین کے روزے کے نیچے جا کر مجھ امام کے لیے شفا کی دعا کر۔ کہ مولا یہاں سے اٹھ کے جاؤں وہاں کیوں؟ فرمایا تحت قبۃ الحسین، حسین کے قبے اور روزے کے پیچھے مانگی ہوئی دعا کو خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ کسی کی قبر کا ثواب اتنا نہیں جتنا امام حسین کی قبر کا ثواب ہے۔ کہ ابن عباس سے منقول رسول خدا فرماتے ہیں جب شان امام حسین بیان کرتے ہیں اس کے بعد شہادت کا واقعہ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ وہ قبر ہے جس کی زیارت کا ثواب 70,000 عمروں کے برابر ہے۔ یہ وہ قبر ہے جس کے ارد گرد ڈیلی تقریباً روزانہ 30,000 ملائک اس قبر پر نازل ہوتے ہیں۔ کسی کی وہ شان بیان نہیں کی۔ ہر نبی جب کربلا سے گزرا ہے کسی نے کسی تکلیف سے دوچار ہوا ہے۔ حدیث کے جملے ہیں حضرت ابراہیم جب سرزمین کربلا سے گزر رہے تھے تو کہیں پہ پاؤں اٹکا، اٹکنے کے بعد زمین پہ گرے اور گرنے کے بعد سر زمین کربلا پہ لگا اور ابراہیم کے سر سے خون جاری ہوا۔ تو انبیاء کو جب کوئی تکلیف آتی تھی تو انبیاء محاسبہ کرتے تھے۔ اسی وقت جناب ابراہیم نے آواز بلند کی، پروردگارا کیا ابراہیم سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ ابراہیم گرے اور سر سے خون بہا۔ پروردگارا آواز ابراہیم، یہ وہ سرزمین ہے جہاں آخری نبی کے نواسے کے گلے کو ذبح کیا جائے گا، اس سرزمین پہ خون بہے گا۔ تو ہم نے چاہا کہ اس خون میں تو بھی سبقت لے لے کہ اگر حسین کا خون بہ رہا ہے تو ابراہیم کے خون کے چند قطرے اس سرزمین پہ بنے۔ موسیٰ چلے تو پاؤں میں چوٹ آئی۔ رسول گرامی علی ابن ابی طالب، کتنے ائمہ ملتا ہے کہ بڑے بڑے بزرگان جب اس سرزمین سے گزرتے تھے، یہاں تک کہ ملتا ہے جب یہ قافلہ 2 محرم کو اس سرزمین پہ پہنچتا ہے تو بی بی زینب یہ جملے کہتی ہیں کہ حسین بھیا میں اپنے من کو بھاری محسوس کر رہی ہوں، ایک عجیب مصیبت کے آثار میرے من میں آ رہے ہیں۔ اس وقت امام حسین بتاتے ہیں بہن زینب یہ وہی سرزمین ہے جہاں میرا اکبر شہید کر دیا جائے گا، جہاں میرا اصغر شہید کر دیا جائے گا۔ تبھی کسی کی محبت کو اس طرح واجب نہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے امت محمد اگر ان سجدوں کا بدلہ دینا چاہتے ہو، اگر مسجدوں میں آج اذانوں کی آوازیں بلند ہیں، یہ احسان تیرے اوپر مصطفیٰ کا تھا، تجھے نجاستوں سے، جہالتوں سے، بت پرستیوں سے نکال کر ہدایتوں کی دنیا اور میدان میں لا کر کھڑا کر دیا۔
اگر میرے احسانوں کا بدلہ چکانا چاہتے ہو تو بدلہ ایسے نہیں چکے گا، بدلہ چکے گا تو میری آل سے عشق کیا کرو، بے تحاشا بے لوث محبت کیا کرو۔ اور میں نے کہا کہ امت اگر امام سے دور ہوئی تو محبت کی کمی کی وجہ سے، امتوں نے اگر نبیوں کو قتل کیا تو محبت کی کمی کی وجہ سے۔ تو رسول یہی سمجھانا چاہتے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تھامے رکھو۔ اس امت میں اگر خدا کی کوئی رسی ہے تو آل محمد کی محبت کی رسی ہے۔ اگر یہ امت اس رسی کو تھامے رہتی تو کبھی قتل حسین ابن علی نہ ہوتا، اگر یہ امت اس رسی کو تھامے رہتی تو کبھی حسن کے جنازے پہ تیر نہ چلتے، اگر یہ امت رسی کو تھامے رہتی تو کبھی نبی کی نواسیوں کے سروں سے چادر نہ اترتی، کبھی حسین یہ صدا بلند نہ کرتے، اے لوگو ہے کوئی حرم رسول کو بچانے والا؟ اگر مجھ سے شرم نہیں آتی تو حرم رسول سے شرم کرو۔ تبھی آغائے گلپائے گانی جب مصیبت پڑھا کرتے تھے تو فارسی کا ایک شعر ضرور پڑھتے تھے، کہتے تھے ارے لوگ تو چڑیا کے گھونسلے کو بھی آگ نہیں لگاتے، لوگ تو چڑیا کے گھونسلے کو بھی آگ نہیں لگاتے، انہوں نے آل آبائے رسول کے خیموں کو آگ لگا دی۔ امت اس مقام پہ کب پہنچتی ہے؟ جب امت کے وجود سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ آل رسول کا نام لینا اور ہے، عشق رسول میں آنا اور ہے۔ ایسے ایسے مکتب بن گئے جنہوں نے رونے کو بدعت کا نام دے دیا، ایسے ایسے قسی القلب مسلمان بن گئے جو فطری تقاضا ہے، بندہ بیٹے سے محبت کرے، اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ماں دنیا سے چلی جائے، کون ہے جو ماں کے لیے نہ روئے، کون ہے جو باپ کے لیے نہ روئے؟ یہ چیزیں سکھانے والی نہیں ہے، فطری تقاضا ہے۔ بندہ کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے، کوئی ایسا دل خراش سین آ جاتا ہے، جھوٹا سین ہے، لیکن انسان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، کیونکہ ایموشنز کا پتلا ہے انسان، احساسات کا پتلا ہے انسان۔ ایک چھوٹا سا کوئی کلپ آ جائے کسی زلزلے میں کسی بچی کا، اس پہ انسان رو پڑتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ یہ مسلمان سنے کہ نبی کے نواسے کا گلا کاٹا گیا، 4 سالہ بچیوں کو تماچے مارے گئے، جنہوں نے کلمہ سکھایا، جنہوں نے دین سکھایا، جنہوں نے نماز سکھائی، انہی کے بچوں کو بازاروں میں پھیرایا گیا۔ اس قدر جب دل قسی بن جائیں تو یہ مسلمان کیسے تصور کر سکتا ہے کہ یہ جنت میں بھی جائے گا؟ ارے اشک آنکھوں سے بہنا، اشک نہیں بہتا ایسے جب تک محبت نہ ہو۔ تجھے گاڑی سے محبت ہے، تجھے مال سے محبت ہے، اس کے چھن جانے پہ تو روتا ہے، مکان کے چھن جانے پہ تو روتا ہے۔ یہ تو آل رسول کا گھرانہ ہے۔ نبی نے جناب حمزہ پہ گریہ کیا، شہداء شہید الشہداء جناب حمزہ پہ گریہ کیا، اور جب جناب حمزہ کے جنازے پر آئے تو یہ آواز بلند کی، کیا کوئی نہیں ہے کہ میرے چچا حمزہ پہ گریہ کرے؟ کیا کوئی رونے والا نہیں ہے؟ اس وقت کہتے ہیں مکے کی عورتوں نے اپنے گھروں میں جناب حمزہ کا ماتم کرنا شروع کر دیا۔ اگر حزن منانا عیب تھا تو اسلامی سالوں کا نام عام الحزن کیوں رکھا گیا؟ تو یہ غم فطرت کی نشانی ہے۔ حسین وہ امام ہے جو شیعوں کی فطرت کو زندہ رکھتے ہیں۔ اگر حسین نہ ہوتے تو ہماری فطرتیں مردہ ہو جاتی۔ اور یہ نعرہ بلند کیا کہ اے شیعو، یہ بات یاد رکھنا، مظلوم کوئی بھی ہو، چاہے شیعہ ہو چاہے نہ ہو، مظلوم مظلوم ہوتا ہے۔ کائنات میں کہیں پر بھی ظلم ہو، اس کی مدد کے لیے آواز ضرور بلند کرنا۔ فلسطینی ہم مذہب نہیں تھے، لیکن کیونکہ مسلمان تھے، سب سے زیادہ فلسطین کے لیے اگر کسی نے آواز اٹھائی، ولی کے چاہنے والوں نے اٹھائی۔ بوسنیا کے مسلمان شیعہ نہیں تھے، لیکن کیونکہ مسلمان تھے، سب سے زیادہ اگر کسی نے آواز اٹھائی، اہل بیت کے چاہنے والوں نے اٹھائی۔ فرمائے کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے لیے اگر آواز بلند نہیں کر سکتے، کم از کم دلوں میں نفرت ضرور رکھنا، اس کے چہرے سے محبت نہ کرنا، اس کے اعمال سے محبت نہ کرنا، اس کی رفرات سے محبت نہ کرنا۔ وللمظلوم عونا، اور جہاں جہاں مظلوم نظر آئے کم از کم اس کے لیے آواز تو بلند کیا کرو۔ ہاتھ سے مدد نہیں کر سکتے، مال سے مدد نہیں کر سکتے، کم از کم آواز بلند کیا کرو۔ اور امیر المؤمنین جو انسانیت کے امام تھے، فرمایا یا وہ اسلام میں تیرا بھائی ہے یا وہ انسانیت میں تیرا بھائی ہے، تو مظلوم کہیں پر بھی ہو اس کے لیے صدا بلند کرو۔ ارے یہ دن تو کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کے ہیں۔